انسان کا جو دماغ ہے اس کی کمپلیکسٹی کتنی ہے؟ بندر ہیں جیسے جی تو بندر ٹانگوں پہ نہیں چلتے، بازوؤں اور ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو صحیح. انسان شاید پہلے اس طرح چلا کرتا تھا. آج کل نیند پہ بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، اسٹڈیز بھی کی جا رہی ہیں، تو رائٹ ٹائم کیا ہے سونے کا؟ یہ بایولوجیکل کلاک پہ ہے. اصولی طور پہ تو ٹیکنیکلی تو آپ کو جب غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد سو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کا ہونا ضروری ہے، تو اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کے لیے بھی اچھی غذا کا ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو بھوک لگتی نہیں ہے. ہاں لگتی. اچھا کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے لگتی کہ ہمارے برین میں بھوک کا سینٹر موجود ہے. ہم اس کو بھوک لگنے سے پہلے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اور بچہ اسی لیے جو ہے نا وہ نخرے کرتا ہے اور وہ ریجیکٹ کرتا ہے آپ کے فوڈ کو. میرے خیال میں ماں باپ کو چاہیے کہ آن لائن منگوانے پابندی لگا دیں اپنے بچوں پہ. دوسری طرف یہ جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر اماڈا. آپ دیکھ رہے ہیں صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر اماڈا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج جو مہمان جو پرسنالٹی ہمارے درمیان موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. نیورولوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیورو ریہیب اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ آج کے تھینک یو ویری مچ، اٹس اے پلیجر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جس طرح سے مینٹل ہیلتھ کو اگنور کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ڈیزیز، بہت زیادہ بیماریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس میں بہت سارے پیشنٹ برین ہیلتھ سے متاثر بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو میں اسپیشلی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی جڑ کیا ہے اور اس کو ہم کاؤنٹر کس طرح سے کر سکتے ہیں. کہ پہلے تو جو کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کی کمپلیکسٹی کتنی ہے، کتنا کمپلیکس ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے جو انسان کا دماغ ہے نا، یہ ابھی تک ظاہر ہے پوری طرح لوگ انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکے. کہتے یہ بھی ہیں کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10 یا 15% حصہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی استعمال ہونا ہے. صحیح. اور دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتاؤں کہ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ہمارے برین میں 100 بلین سیلز ہیں، اور یہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے اندر بھی 100 بلین سٹارز ہیں. گویا ہمارے برین کی ایک نیورون ایک سٹار سے جڑا ہوا ہے، یا اتنا ہی، یعنی وہ ایک کوئنسیڈنس آپ سمجھ لیں ایسی. اچھا اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب ایوولوشن ہوئی ہے نا، تو جو انسان آج کا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر ایک کیپ ہے جس کو سیریبرل کیپ کہتے ہیں. ورنہ جو پریمیٹیو انسان تھا نا، اگر آپ پرانے ڈھانچے نکال کے دیکھیں نا تو ان کو ماتھا چپکا ہوا تھا، یعنی یہ سر ایسے یوں گلائی میں نہیں تھا. تو ان کے اندر یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج سے 10 لاکھ سال پہلے کا جو انسان تھا وہ چل پھر بھاگ تو سکتا تھا، تھوڑا بہت سوچ بھی سکتا تھا، لیکن وہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا. اسے کے بعد پھر ایک نئی نسل آئی انسانوں کی جسے ہومو سیپینس کہتے ہیں. ہومو سیپینس سے پہلے ہومو ایریکٹس تھے. ایریکٹس کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے بندر ہیں جیسے، جی تو بندر ٹانگوں پہ نہیں چلتے، بازوؤں اور ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو انسان شاید پہلے اس طرح چلا کرتا تھا، پھر وہ ٹانگوں پہ چلنا شروع ہوا تو اسے کہتے ہیں ہومو ایریکٹس. جب ٹانگوں پہ چلنا شروع ہوا تو ہاتھ اس کے فارغ ہو گئے. جب ہاتھ فارغ ہو گئے تو اس نے سوچا ان ہاتھوں کا کیا کروں. اس نے اس ہاتھ سے کچھ کام کرنے شروع کر دیے، کچھ اوزار بنانے شروع کر دیے. اور پھر ایک سٹیج آیا جس کو کوانٹم لیپ کہتے ہیں، یعنی بہت عرصے کے بعد کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک سیریبرل کارٹیکس، ایک کیپ بنی انٹیلیجنس کی، جس کو ہومو سیپینس کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر انسان جو تھا نا وہ سوشلائز ہوا، وہ کلینس میں رہنا شروع ہو گیا. اس نے گروپس، قبیلے، پھر اس کے بعد شہر، اور اس کے بعد ملک، اور پھر آج کی سوسائٹی بن گئی. تو یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. تو برین جو ہے نا یہ ایوالو ہوتا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 10,000 15,000 سال تک اگر دنیا یوں ہی چلتی رہی تو انسانی دماغ عجیب صورتحال اختیار کر لے گا. سو دیٹس ہاؤ برین ورکس. رائٹ. اچھا سر، ایک فیمس پوئٹ کہہ لیں یا فلاسفی ہے، ہیراری ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں پہلے بھی اور بھی بہت ساری مخلوقیں تھیں، اور وہ تقریباً 8% ان کا دماغ استعمال ہوتا تھا. آج چونکہ 25% یا اس سے زیادہ لوگ نہیں سوچ سکتے، یا جو دماغ کام نہیں کرتا.
تو اس میں ہم چیزیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انفارمیشن شیٹرڈ جو معلومات ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اتنا دماغ کی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، چیزیں ہم جلدی بھول جاتے ہیں. ہم ینگسٹر کو بھی دیکھتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ اس کا شکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دماغ کی صلاحیت اتنی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیے انسان کی جو صلاحیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے، وہ تو 100/100 ہی ہوتی ہے. آپ جب آئی کیو نکالتے ہو کسی کا تو مینٹل ایج ورسز اس کی فزیکل ایج ملٹیپلائڈ بائی 100، اس سے آپ آئی کیو نکالتے ہو وچ از 100. کچھ لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ جیسے آئنسٹائن کا برین تھا وہ 100 سے زیادہ تھا. کچھ لوگ جو تھوڑے سے کم سلو لرنرز ہوتے ہیں ان کا 90s میں ہوتا ہے. تو برین تو اسی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس برین کی ٹریننگ کیسے ہوئی ہے. جو لوگ اپنے برین کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا برین بہتر ہو جاتا ہے، جو برین کم استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ نے یادداشت کی بات کی، تو ہمارا جو برین ہے اس کے اندر یادداشت کا باقاعدہ ایک سینٹر ہے، وہاں پہ یادداشت جمع ہوتی ہے. اور یہ سینٹر جو ہے یہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی نیوز ملتی ہیں تو وہ نیوز یہاں پہ آ کے برین میں اسٹور ہو جاتی ہے. اب ہمارے آپ نے پوچھا جو ینگ لوگ ہیں جن کو جو بھلکڑ ہو گئے ہیں، کبھی وہ نام بھول جاتے ہیں، کبھی چابیاں بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اس کیپیسٹی سے زیادہ کاموں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. صحیح. آپ ایک ٹائم پہ ایک کام کریں یا دو کر لیں. اب ملٹائی ٹاسکنگ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آج کل دیکھیں نا ہماری روٹین کیا ہے، ایک طرف سوشل میڈیا ہم نے دیکھنا ہے، ایک طرف ہم نے نوکری پہ جانا ہے، دوسری طرف ہم نے ٹریفک کو کنٹرول، یعنی وہ جو کنٹرول انکنٹرول ملٹی ڈائمینشنل فیز میں. ہاں، تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتی ہے نا. تو اوپر سے ہم نے ٹینشن لینی ہے، اوپر سے ہم نے نیند پوری نہیں کرنی، پانی ہم نے صحیح نہیں پینا، کھانا تک ہم صحیح وقت پہ نہیں کھاتے. ہمارا بایولوجیکل کلاک تباہ ہو کے رہ گیا. صحیح. ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے نا، ہر آدمی کے دماغ میں ایک سکیڈرن ردم ہوتی ہے جو بایولوجیکل کلاک بناتی ہے. یعنی وہ یہ کہتی ہے، یہ کلاک آپ کو باڈی کو ایک اندیا دیتی ہے کہ تم نے رات کو 10 بجے سو جانا ہے. جب تم سونے سے پہلے میلاٹونن تمہارے برین میں نکلے گا، تبھی آپ دیکھیں میلاٹونن اندھیرے میں نکلتا ہے. صحیح. پرانے زمانے میں یا ہمارے زمانے میں بھی جب گاؤں میں تھے تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد اندھیرا جب شروع ہوتا تو میلاٹونن ہمیں ریلیز ہوتی، آہستہ سے ہم سو جاتے. اب آج کا میلاٹونن کم وقت کہاں سے نکلے؟ ہمارے گھر میں روشنی ہے، ہمارے گھر میں بلو لائٹس ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، تو میلاٹونن نکلنا ہی بند ہو گیا. جب نکلنا بند ہو گیا تو نیند ہی خراب ہو گئی. اب آپ آ جائیں، جب آپ سو گئے تو اس ردم کے مطابق رات کے درمیان میں 2:30-3 بجے کے قریب آپ کا گروتھ ہارمون نکلتا ہے. اچھا. آپ کے بچے سوکھے جو ہے، یہ وہ بچے ہیں کہ جو رات کو 1 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. ان کا گروتھ ہارمون کہاں سے نکلے گا؟ جب گروتھ ہارمون نہیں نکلے گا، گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی. پھر کورٹیسول ہے ہمارا، اور بہت سارے ہارمونس ہمارے نکلنے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا کورٹیسول جو ہے نا صبح اذانوں کے ٹائم میں نکلتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے، ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ بڑی احتیاط سے اٹھیں، آہستہ آہستہ بیڈ سے اٹھیں، آرام سے وضو کریں. جلد بازی آپ کریں گے کورٹیسول کی وجہ سے، اگر آپ ہائپر ٹینسو ہیں، کھٹاک کر کے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، فالج ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. میں جب میو ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کیا کرتا تھا تو ارلی مارننگ جو زیادہ تر پیشنٹ آیا کرتے تھے فالج کے، وہ اسی ٹائم پہ آیا کرتے تھے. اور یہی ٹائم ہے کیونکہ آپ کا کورٹیسول نکل رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ برین کی ردم چینج ہوتی ہے. پھر جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے برین کی اور ویوز نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا، نئی سے بن رہی ہوتی ہیں. ہاں، تو یہ ساری چیزیں بھی بن رہے آپ پوچھتے جائیں، میں بتاتا جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب لمبی ڈبیٹ ہے. آپ نے بات کی نیند سے متعلق، تو آج کل نیند پہ بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، اسٹڈیز بھی کی جا رہی ہیں. تو رائٹ ٹائم کیا ہے سونے کا، جو پرفیکٹ ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ کس وقت ہمیں سونا چاہیے اور کتنی ہمیں نیند لینی ہے، کتنے آورس لینی ہے؟ دیکھیے، کتنے آور سونا چاہیے وہ تو 8 گھنٹے ہے. ٹھیک ہے. کم از کم. کچھ لوگ 6 گھنٹے کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں. ہاں، لیکن میرا مطلب ہے 8 آورس یوزلی اسٹینڈرڈ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو 4-5 گھنٹے کی وجہ سے بھی بڑی اچھی زندگی گزار چکے ہیں، جن میں ایک شاہ رخ خان بھی ہے، ایلن مسک بھی ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں.
صحیح. وہ 4 گھنٹے میں بھی ان کی نیند کوالٹیٹیولی اتنی اچھی ہوتی ہے. اچھا اب کتنے بجے سونا چاہیے؟ یہ بایولوجیکل کلاک پہ ہے. اصولی طور پہ تو ٹیکنیکلی تو آپ کو جب غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد سو جانا چاہیے. سب ممکن ہے. ہاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ یعنی جتنے بجے ایک دن سوتے ہیں آپ، لیک سے اباؤٹ 11 o'clock اور 10 o'clock، پھر اسی وقت ہر دفعہ اور ہر دن رات کو سویا کریں. اسی وقت آپ اٹھا کریں. یعنی اگر آپ صبح 7 بجے اٹھتے ہیں تو پھر 7 بجے اٹھے، تو تاکہ آپ کا جو سائیکل ہے نا پیٹرن یہ ڈسٹرب ہے. اب یہ جو زندگی ہے نا ہمارے بچوں کی اور ہماری، کہ ایک دن رات کو 2 بجے سوئے، رات کو منچنگ کر رہے ہیں، پیزے منگوا رہے ہیں. جی نہیں جی جی. جب پیزا آپ منگوائیں گے آپ کا شوگر لیول ہائی ہوگا، اسپائک آ جائے گی. اچھا اس کے بعد اس سے آپ کا ڈوپامین بڑھ جائے گی، نیند آپ کی اور ختم ہو جائے گی، ہارمون بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. افیکٹ ہو جاتی ہے. تو آئی مین دیٹس بیڈ. میں تو کنزرویٹو نہیں ہوں، لبرل ہوں. صحیح. میں تو کہتا ہوں بھلے آپ 1 بجے سوئیں، 12 بجے سوئیں، نو پرابلم، بٹ سوئیں تو پھر سوئیں، کیا پھر اٹھیں. اگر آپ کا دفتر 8 بجے لگتا ہے اور آپ کو پہنچنا ضروری ہے 8 بجے، تو پھر اتنا ہی سوئیں نا کہ آپ دفتر جا سکیں. لیکن ابھی جیسے میں ریٹائرڈ ہوں تو مجھے تو دفتر نہیں جانا ہوتا، مجھے رات کو لکھنا ہوتا ہے. میں تو میری ہر مہینے 1 آدھ کتاب آ رہی ہے آج کل. جی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ہاں لوگ سے آپ کے. تو میں رات کو 1 بجے سوتا ہوں، میں 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں. صحیح. اور بٹ دین آئی کمپلیٹ مائی 8 hours sleep and I get up in the morning by 9 o'clock. 8 بجے، 8:30، 9 بجے، 9 بجے تک میں سوتا رہتا ہوں. تو میں نے اپنا سائیکل ایسے بنا لیا ہوا ہے. اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، ان کو رات کی ڈیوٹیاں دینی ہوتی ہیں، پولیس مین ہیں، فوجی ہیں. تو اپنی ضرورت کے مطابق، بٹ نیند آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ڈیپ سلیپ آپ کو ملنی چاہیے. اس لیے یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کا ہونا ضروری ہے، تو اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کے لیے بھی اچھی غذا کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے، جس طرح بات کی جا رہی تھی پچھلے چند سالوں پہلے، کہ پاکستان میں بہت سارے جو بچے ہیں جن کی عمریں بہت کم ہیں، چھوٹی عمر میں وہ غذائی اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو جاتے ہیں، غذائی قلت ہو جاتی ہے، اور ان کی اس طرح سے برین ہیلتھ اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی، کوگنیٹو بیہیویئرس تھوڑا سا وہ نہیں بن پا رہے ہوتے. ایک ریسرچ ہے جس میں فیصل آباد کا ایک ہاسپٹل ہے جس میں تقریباً 1 سے 5 سال کی عمر کے بچے 45% غذائی قلت کے شکار وہ پیشنٹ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں غذا کا اور جو ہمارے ہاں جو کمپلیکیشنز ہیں، مینٹل کمپلیکیشنز، اس کا آپس میں کتنا ریلیشن ہے، کو ریلیشن، کی کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کا تو بہت سخت قسم کا ریلیشن شپ ہے. دیکھیے نا، اگر آپ کی غذائیت ٹھیک نہیں ہے تو پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے، اور پوری باڈی میں برین سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے، آئیز افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کا لیور افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا گیسٹرو انٹسٹائن ہوتا ہے، آپ کا ہارٹ ہوتا ہے. تو اب میں بچوں کی غذائیت کے والے سے 3-4 آپ کو باتیں بتاؤں جو امپورٹنٹ ہیں. آئی تھنک دے شوڈ گو ایز مطلب ایک الگ سے لوگوں کے دماغ میں ٹکرانا مطلب یہ چاہیے. سر ایک سٹی کے اسٹیٹس میں نے بتایا 41% بچے غذائی قلت کا نہیں، شکار. اس کی میں آپ کو بتاؤں، اب ہمارے دیہی علاقوں میں چلے جاؤ، اس سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے گی. لیکن میں ایک اور بات کرنے لگوں. ہمارے یہاں مائیں، میں یہ نہیں کہتا کامچور ہو گئی ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں بڑے شہروں کے اندر، بچوں کو یہ میکڈونلڈ، KFC، بنی بنائی جو آج کل آن لائن منگوائی جا سکتی چیزیں، وہ کھلا کھلو کے، سیریلیکس ہو گئی، یہ کھلا کھلو کے جو اصل آرگینک فوڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیتی. نمبر 2، ہمارے یہاں بڑی چھوٹی سی بات ہے بس بڑی امپورٹنٹ ہے، جب تک بچے کو بھوک نہ لگے اس کو کچھ نہ دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا، ہمارے یہاں بچوں کو بھوک لگتی نہیں ہے. اچھا، کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے لگتی کہ ہمارے برین میں بھوک کا سینٹر موجود ہے. ہم اس کو بھوک لگنے سے پہلے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اور بچہ اسی لیے جو ہے نا وہ نخرے کرتا ہے اور وہ ریجیکٹ کرتا ہے آپ کے فوڈ کو. آپ بھوکا رکھیں نا اس کو 2 دن، وہ کھائے گا، وہ پیچھے پیچھے پھرے گا آپ کے. اللہ معاف کرے، غریب امیر کوئی نہیں ہوتا، لیکن جن کے یہاں کھانے کو نہیں ہوتا نا، ان کے بچے خود مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو دو. آپ بچوں کے پیچھے نا فیڈر لے کے اور سیریلیک لے کے اور فلانا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ 2 نوالے کھا لے تو تالیاں بجاتے ہیں، میرے بیٹے نے کھا لیا.
دس از رانگ. اپنے بچوں کو پالیں نیچرل طریقے سے, نیچر کے مطابق. بھوک لگے کھانا دیں اس کو, اس طرح اس کا برین فنکشن بھی بہتر ہوگا. اور کھانا بیلنس ہونا چاہیے, چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک. بیلنس فوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہونی چاہیے, اس کے اندر فیٹس ہونی چاہیے, پروٹین ہونی چاہیے, وائٹامنس ہونے چاہیے. یہ ساری کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں لیں. اب صرف اگر کاربوہائیڈریٹس آپ لے لیتے ہیں, جو کہ اگین ہمارے درمیانی عمر, یہ جو بچے آپ دیکھیں نا آج کل, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, مطلب اس قسم کے بچے ہوتے ہیں جو باڈی دیکھے موٹے موٹے سے, اور وہ کر کے نا اسمارٹ نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ برگر کھاتے رہتے ہیں, پیزے کھاتے رہتے ہیں. یہ سارا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. بالکل. تو وہ آپ کے اندر چربی جمع کرتے ہیں, موٹاپا کرتے ہیں. اچھا بچے, مجھے یاد ہے ایک بچہ آیا پچھلے دنوں تو نہیں, کوئی 6-7 مہینے ہو گئے, تو ذرا موٹا سا تھا. تو میں نے کہا یار کوئی کھیلا کرو, تم کوئی ایکسرسائز کیا کرو. تو مجھے کہتا ہے واٹ شوڈ آئی پلے. میں کہ وہ مسٹ پلے فٹ بال. کہتا ہے ہاؤ لانگ ڈو یو وانٹ می ٹو پلے. میں کہ یو مسٹ پلے ایٹ لیسٹ فار 1 hour ایوری ڈے. کہتا ہے پرومس آئی ول ڈو. تو چلا گیا. تو وہ 2 مہینے کے بعد آئے اور موٹا وہ ہوا. تو میں نے کہا ویل یو پرومس دیٹ یو گوئنگ ٹو پلے فٹ بال ایوری ڈے فار 1 hour. کہتا ہے سر آئی پلے 2 hours. تو میں کہا ویئر ڈو یو گو اینڈ پلے وچ گراؤنڈ. کہتا ہے نو آئی ڈو اٹ آن دا کمپیوٹر. تو یہ حال ہے بچوں کا, مطلب وہ کھیلیں, انہوں نے کمپیوٹر پہ کھیلنی. اسکولوں میں چلے جائیں, گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. کلچر چینج ہو, چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں مطلب 10 مرلے میں اسکول بنائے ہوئے ہیں, ایسے 200 بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے. وی نیڈ, ہمیں اس کا جو ہے نا بہت سے فیکٹرز ہیں, بٹ آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ پلے اے لیڈنگ رول. لیڈرشپ اچھی ہونی چاہیے آپ کی. این جی اوز لیول پہ کام نہیں ہوتے. این جی اوز آپ کو کیا کر لے گی, ایک اچھا اسکول بنا دے گی, 4 اچھے اسکول بنا دے گی, 10 بنا دے گی گراؤنڈ لیول پہ اپنی گراؤنڈ لیول پہ. اچھا پھر اسی طرح کمرشل ہیں سارے ادارے. ابھی ہمارے آدھے سے زیادہ اسکول ایسے ہیں جہاں پر یعنی اسٹوڈنٹس کو کیچ کرنے کے لیے وہ شو کرتے ہیں ہمارے بچے نے ٹاپ کیا. اصل میں کیا کرتے ہیں وہ ٹاپر کو خرید لیتے ہیں. صحیح. ایک بچہ جس نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے نا, تو مختلف 2-3 جو امپورٹنٹ کالجز ہیں وہ ان کے گھروں میں جائیں گے, ان کے پیرنٹس کو کہیں گے آپ کو ہم کار دیتے ہیں, ایک آپ کے بچے کو ہم فری پڑھائیں گے. کیا پھر اس بچے کو اپنے کالج میں لا کے فری پڑھاتے ہیں, ایکسٹرا ٹیوشنیں دیتے ہیں, اور اسپیسیفکلی اسی بچے پہ کام کرتے ہیں, اور وہ ٹاپ کر لیتا ہے. جب وہ ٹاپ کرتا ہے تو اخبار میں تصویر لگتی ہے, اور اس کو دیکھا دیکھی پھر 1000 بچہ اور آ جائے گا. تو دس از دا کمرشل اینگل. ایسی, اور اس کمرشل اینگل نے اڑا کے رکھ دیا ہمارے یہاں. یہ میڈیکل کالجز دیکھ لیں آپ, یہی ہے, چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں بنے ہوئے. ہمارے زمانے میں دیر واز اونلی کنگ ایڈورڈ, بعد میں علامہ اقبال بنا تھا, NFJ میڈیکل کالج. بالکل. تو اس زمانے کے ڈاکٹر دیکھ لیں آپ. ابھی اس وقت میرا خیال ہے کوئی 18-20 کالج تو لاہور کی ویسینٹی میں ہیں, اور 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ روپیہ ان کا سال کا خرچہ ہے یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ نکال کے. بالکل بہت ایکسپینسو. اب جب یہ ڈاکٹر بنیں گے تو اف یو اسپینڈ 1.5 لاکھ روپیہ پر منتھ, تو پھر آپ, اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں, 70,000 روپے. 70-80 ہزار, یہ سے زیادہ نہیں. سو وی نیڈ سم ریولیوشنری اسٹیپس. اچھا, دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹریشن, جس طرح سے ہم ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, تو نیوٹریشن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایون کہ بچوں کو بھی سپلیمنٹس کی طرف لگایا جاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ نیچرل ڈائٹ یا آرگینک جو ڈائٹ ہے اس پہ لایا جائے. تو یہ جو گیپ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ چیز پرویل ہونی چاہیے, اس کا آپ کو میسیج دینا چاہیے کہ ڈائٹ جو ہے وہ نیچرل ہونی چاہیے, اسی سے ہی اسی کی افادیت ہے, بجائے اس کے کہ سپلیمنٹس. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے تھوڑا سا؟ نہیں دیکھیں, میں پھر آ جاتا ہوں, دیکھیے نا, ہمیں اپنا جو گھر کا کلچر ہے وہ امپروو کرنا پڑے گا نا. بیسکس. ہمارے گھر میں ماں پکائے گی تو بچے کھائیں گے نا. اگر ماں نہیں پکا سکتی تو کوک ہونا چاہیے, کوئی ماسی ہونی چاہیے, وہ پکائے. اور میرے خیال میں ماں باپ کو چاہیے کہ آن لائن منگوانے پابندی لگا دیں اپنے بچوں پہ. آئی سویئر یہ انہوں نے اس معاشرے کو تباہ کرنے والے یہ آن لائن والے یہ سارے ہیں. وہ تو بڑا کنوینئنٹ ہے, آسان ہو گیا. ایک ابھی تو دیکھیں نا, وہ چھوٹا سا کھوکھا ہوتا ہے نا جو برگر والا, اس نے بھی نمبر دیا ہوتا ہے اپنا. ایسی مطلب اگر
500,000 کا نہیں آیا تو 200 روپے والا بھی آپ کے گھر آ جائے گا. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ آرگینک اور فلانا یہ گھر کا کون کھائے گا؟ تو اس لیے یو نیڈ ٹو، یہ ماں باپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو نہ ہوں پھر. پھر اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز، بھوک لگے گی تو بچہ کھائے گا نا، اور بھوک لگنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے، وہ ہم نے کرنی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اسٹڈی ہے 2025 کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان کا جو NICH کراچی میں ہے، اس میں ہر مہینے ایپیلیپسی کے جو مریض ہیں 70 سے 80% مریض، اور وہ بھی کم آمدنی والے لوگ وہاں پر ہیں. تو یہ جو بیماری ہے یہ کم آمدنی والے لوگوں میں کیوں زیادہ اتنی بڑھ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے؟ دیکھیے ایپیلیپسی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی وجوہات لیکن نمبرز آف پیشنٹس وہ ہاں، یہ ایک ہاسپٹل کی اسٹڈی ہے، ہو سکتا ہے ایک اور ہاسپٹل کی اسٹڈی ڈفرینٹ ہو، لیکن آن دا ہول ایپیلیپسی جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک جینیٹک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی کازز بھی ہوتی ہیں. اور پھر جو ایپیلیپسی بچپن میں 1-1.5 سال میں ہوتی ہے، یہ یوزلی کچھ سالوں کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. خود ہی ٹھیک. ہاں. اور جو ایپیلیپسی بڑی عمر میں، کوئی 15-20 سال کی عمر میں ہو، وہ ذرا ریزسٹنٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، برین ٹیومر ہو سکتا ہے، برین سسٹ ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اسکیمک چیز ہو سکتی ہے. اچھا، اب جن لوگوں کو ایپیلیپسی ہو جاتی ہے ان میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایپیلیپسی کو روکنے کے لیے جب دوائیاں آپ شروع کریں، تو ہمارے یہاں جب دوائیاں شروع کرتے ہیں، جب ایپیلیپسی کا دورہ پڑنا بند ہو جائے تو ہم ختم کر دیتے ہیں دوائیاں. جو لیٹسٹ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ لاسٹ دورہ جو پڑتا ہے اس کے 2.5-3 سال تک آپ نے دوائیاں لینی ہیں، اور لوگ کورس چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، کرتے کیا ہیں کہ جی وہ 1.5 سال کھائی، دورہ نہیں پڑا، چھوڑ دیا، 2 دورے پڑ گئے، لو جی اب پھر 2.5-3 سال تک اب کھو. تو یو نیڈ ٹو ڈو کاؤنسلنگ. نمبر 2، ایپیلیپسی کو کچھ چیزیں ابھارتی ہیں. مثلاً یہ ویڈیو پہ آپ ویڈیو گیمز کھیلیں، وہ جو روشنیاں یوں کر کے آپ کی ہوتی ہیں نا، دے آر گریٹ اسٹیمولنٹ. مجھے یاد ہے انگلینڈ کے اندر یہ بات اوقات آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کا یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ٹک 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 کر کے چلتا ہے، اس میں پانی پونی پڑے تو ٹک 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 چلنا شروع ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر اس قسم کا انڈیکیٹر جو تھا اس کا جرمانہ زیادہ ہوا کرتا تھا. اچھا، بیکاز دے سے کہ یہ ایپیلیپسی کو اسٹیمولیٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے جن بچوں کو اللہ نہ کرے ایپیلیپسی ہے، میڈیکیشن پراپر لیں، ٹائم پہ لیں. کبھی یہ نہیں کہ 8 بجے تو کبھی 12 بجے لے لی. 1 مہینے کی دوائیاں اپنے اسٹور میں رکھیں، گھر میں رکھیں. پھر جو بہت زیادہ روشنیاں ہوتی ہیں ان سے بچ کے رہیں. نیند پراپر رکھیں. گرمیوں میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں. اچھا، پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ایگزیکٹلی اچھا، پھر جو بچے ہیں ان کے اندر ایک ہوتا ہے فیبرائل اور فیبرائل فٹس، یعنی بخار میں کچھ فٹس پڑیں تو یہ اتنے برے نہیں ہوتے، فیبرائل فٹس ہوتی ہیں. یعنی بعض لوگ بخار کے اندر بچوں کو فٹس پڑتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبلی بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وی ڈونٹ ایون ٹریٹ دیم، کمر تو جس کو میننجائٹس. لیکن جن بچوں کو یعنی فیبرائل یعنی بخار کے بغیر فٹس ہوں، ان کا تو ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. پھر آپ ان کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے، EEG کرنی ہو، CT اسکین، برین MRI کرنا ہو، بٹ دین یو نیڈ ٹو گو ٹو اے پراپر ڈاکٹر. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، خواب کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خواب کیوں آتے ہیں، اور خواب کیا ہیں، اور امیجینیشن، ان دونوں کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ دیکھیے، امیجنیشن تو آپ جاگتے ہوئے مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں نا. آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ امیجن کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے، آپ خود کو بادشاہ بنا لیں. صحیح. آپ امیجن کریں میں بادشاہ ہوں، ہاں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ میرے درباری ہیں. ہاں، ایسے مطلب کچھ بھی کر سکتے ایک حد تک، یعنی پاگل پن کی حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ تو کانشیس مائنڈ آپ کا کرتا ہے. رائٹ. جو خواب ہوتے ہیں یہ سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے آپ کا. اب اس میں جو سب سے بڑا اس کے اندر بریک تھرو ہے وہ سگمنڈ فرائیڈ نے دیا تھا. اس نے کہا کہ جو آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی دبی ہوئی خواہشیں ہوتی ہیں. اچھا، وہ کہیں نہ کہیں آپ دبی ہوئی خطرے ہوتے ہیں. جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، زندگی میں تو پوری ہو نہیں سکتی، آپ اپنے خوابوں میں پورا کر لیتے ہیں. صحیح. یا خطرے وہ آپ
خواب میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. دوسری طرف یہ جو ڈرونے خواب آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ ڈرونے خواب اسٹریسفل لوگوں کو آتے ہیں. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی سائیکولوجیکل ٹراما ہو, اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو, کوئی نقصان ہو گیا ہو, کوئی مرنے کا سین دیکھ لیا ہو. مثلا بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کے اندر یعنی خود بچ گئے لیکن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا. مطلب حال ہی میں ایک میں پیشنٹ دیکھ رہا تھا, ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا میں. ہی واز این اسسٹنٹ پروفیسر. تو اس کے اوپر ایک کوئی ٹرالا یا کوئی چیز چڑھ گئی جس نے اس کے پورے نچلے دھڑکوں اور پھپھڑوں کو اور گردوں کو, اینڈ ہی واز وہ زندہ تھا جب وہ بتا رہا تھا. پوچھ رہے تھے لوگ کہ تم کہاں سے آئے ہو, کیا ہوا تمہیں. وہ کرتے کرتے ود ان ہاف این آور ہی ڈائیڈ. اب یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. تو سیٹرڈے والے دن رات کو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میں نے جب سے وہ سین دیکھا ہے تب سے میں بے چین ہوں. ہی کیم ٹوڈے آلسو. وہ کہنے لگا جی میں تو چیخیں نکل جاتی ہیں رات کو, اتنی مجھے خوابیں آنی ہیں. وہ سین بار بار آتا ہے, یا مجھے لگتا ہے کبھی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور کبھی لگتا ہے میں ڈوب رہا ہوں پانی میں. تو یہ نائٹ میئرز آتی ہیں پھر. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمارے دماغ میں ایک بٹن بھی لگایا ہوا ہے جو نائٹ میئرز کے وقت ان کو روک دیتا ہے. ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائٹ میئر میں فوراً آنکھ کھلتی ہے. ہاں فوراً کھل جاتی ہے تاکہ آپ کو وہ جو ٹراما مل رہا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ڈپریشن ہو رہی ہوتی ہے, اس سے اب وہ بچ جائے. کچھ لوگ رات کو چلنا شروع کر جاتے ہیں, یہ جو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دیکھیے 2 قسم کی کنڈیشنز ہیں. ایک وہ ہیں جو رات کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو رات کو بولنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جو نیند ہوتی ہے وہ لائٹ سلیپ میں ہوتی ہے. صحیح. اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بھی زیادہ تر کچھ جینیٹک ہوتے ہیں, یعنی اگر دادا کو عادت تھی تو باپ میں آ گئی, باپ سے بیٹے میں آ گئی. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں, وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے, اس کی امی نے بتایا کہ جی یہ صبح موٹر سائیکل, یعنی رات کو یہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے صبح کی طرح رات کو یہ نکل جایا کرتا تھا اور 10 منٹ کے بعد واپس آیا کرتا تھا. اینڈ دا مدر واز ویری مچ ورڈ. تو ایک دن اس نے اس کو فالو کیا تو وہ باقاعدہ اٹھ کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا, اپنے گھر کے باہر لان تھا, اس کا ایک راؤنڈ لگاتا, واپس آ کے موٹر سائیکل کھڑی کرتا, سو جاتا آ کے. اس کو نہیں پتہ تھا. ہی واز ڈوئنگ اٹ سب کانشیسلی. صحیح. تو جسے نیند نہ آئے تو انسومنیا کہتے ہیں, اس کو پیراسومنیا کہتے ہیں. اچھا, یہ اس کے میڈیکلی دس کالڈ پیراسومنیا. پھر ایسے لوگوں کو یہ بڑے خطرناک اپنے لیے واقع ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کئی کچن میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے کوئی چھری لے کے کوئی چیز کاٹنا شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ کاٹ لیں, سیڑھیوں سے گر جائیں. تو اس لیے پھر ان کے لیے کچھ تو میڈیکیشن ہوتی ہیں اور کچھ جو ان کے دروازے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی الارم لگا دیتے ہیں, کوئی بیل لگا دیتے ہیں, دروازہ کھولیں تو ٹاؤں ٹاؤں کی آواز آئے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. وہ اصل میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, پٹھے کام کر رہے ہوتے, برین سویا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ باقاعدہ بیماری ہے. صوفی حضرات یا علماء حضرات یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کو کشف ہوتا ہے, یہ جو کشف ڈائریکٹلی اللہ سے رابطہ ہے, اس میں کیا صداقت ہے؟ میڈیکل کیا کہتی ہے اس میں؟ دیکھیے اس پہ میں کوئی خاص رائے نہیں دوں گا, بیکاز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مذہب کے حوالے سے کہی جاتی ہیں, تو اس میں مذہبی رہنما بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو انسان جتنا پیور ہوتا ہے, irrespective of the fact that he is a Muslim or he is not a Muslim or he is anybody, جو پیور ہوتا ہے, جو معصوم ہوتا ہے, اس کا کنیکشن ٹو اللہ بہتر ہوتا ہے, اس کے اندر کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے, اس کو ہدایت اچھی مل رہی ہوتی ہے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. صحیح. ایک بڑی ٹرم آج کل یوز ہوتی ہے ہپنوٹائز. تو ہپنوٹائز بیسیکلی ہے کیا ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ دیکھیے ہپنوٹائز کرنا یا کسی کو ہپنوٹائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس
پہ قابو پا لینا, اپنے قابو پا کر لینا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ ہپنوٹائز نہیں کر سکتے. نمبر 2, جو ولنگ نہ ہو ان کو بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. لیکن آپ ان جنرل جب کوئی تیار ہو کہ آپ اس کو ہپنوٹائز کریں تو بڑا آسان ہوتا ہے ہپنوٹائز. تو ایک دفعہ جنگ فورم کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں جو بڑے مشہور سائیکیٹرسٹ ہیں, تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں ہپنوٹائز کروں گا اور ڈیمونسٹریٹ کروں گا. تو انہوں نے جب وہ پروسیس شروع کیا تو وہاں سے ایٹ رینڈم 3-4 بندے اٹھا دیے. تو ایک نا کنٹوٹا سا تھا ہمارا دوست بھی, تو اس کو ہم نے کہا تو بھی جا کہ تو یہ ڈرامہ منع کر رہا ہو ڈاکٹر. اچھا. تو وہ بھی چلا گیا اسٹیج پہ. بڑا اپنی طرح سے کنٹوٹا اور ہوشیار قسم کا تھا. ہاں جی, میں قابو نہیں آؤں. ہاں. تو وہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی اچھا اب آپ, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو ٹرانس میں لے کے جاتے ہو, پھر اسے کہتے ہو اب آنکھیں بند کر لو. وہ فیز. ہاں, پھر آپ اسے کہتے ہو کہ اب اس وقت جو ہے تم ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے ہو, کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہاں تمہیں, یا مثال کے طور پہ تم ایک جھیل کے کنارے ہو, تمہیں جھیل میں بہنی اس کی آواز لہروں کی آ رہی ہے, تمہیں سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو وہ کرتے 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 خود اس ماحول میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس شخص نے ان کو کہا کہ اب میں آپ لوگوں کو کھلاؤں گا برفی. اچھا. تو آپ بتانا کہ کتنی میٹھی ہے یہ. تو اس نے وہ ایک چیز ہوتی ہے پنجابی میں دھرکینو کہتے ہیں اس کو, وہ بڑے کڑوے بیر ہوتے ہیں جی. تو وہ اس نے نا ان ساروں کو یہ برفی کا ٹکڑا پکڑو, انہوں نے آنکھوں بند کر کے پکڑ لیا, پکڑ لو, اور اس کے بعد اب کھاؤ. انہوں کھانا شروع کر دیا. اب وہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو ہمارے والا ہے نا, اس نے بھی شور مچانا ہے اور اس کا کڑوائی. ہاں, غور سے میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ بھی کھا رہا. اس نے کہا میٹھا ہے, یہ بھی کہنے کا میٹھا ہے. اس نے کہا مزہ آ رہا ہے, اس نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کے بعد جب اس نے ہپنوسس سے باہر نکالا تو سارے کے سارے نا کڑوے منہ کے ساتھ بھاگے کہ پانی دو, یہ کرو, وہ کرو. تو اس لیے جب آپ ولنگ ہوتے ہیں تو دیر از این آرٹ, اس آرٹ کے تھرو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کسی بھی راہ چلتے ہوئے بندے کو کر لیں, ہاں آپ ہپنوسس کر لیں, دیٹس ناٹ پاسبل. پھر آپ کو تو بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ امریکہ کے صدر کو جا کے تو کسی سے ہپنوٹائز کرو, اس سے سارے لوگوں کی جتنی جائیدادیں اپنے نام کروا لو. نہیں, پھر آپ کو رشتے کے لیے وہ پیروں کے پاس جو کہتے ہیں جی محبوب آپ کے قدموں میں, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. سو آئی مین ٹو این ایکسٹینٹ یس. ڈاکٹر صاحب پیروں کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے ہاں جو جن پوزیشن کے بڑا کلچر ہے, جو مذہبی لوگ ہیں نارملی ہمارے ہاں تو یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی اس کو کوئی اور بیماری ہے سائیکولوجیکلی ہے یا کچھ اور ایشوز ہیں, ہیلوسینیشن ہے, تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے جی آپ پہ جن کا اٹیک ہو گیا ہے, آپ پہ چڑیلیں آ گئی ہیں. تو اس میں میڈیکل سائنس کیا پرسپیکٹو ہے؟ میڈیکل سائنس تو بڑی کلیئر ہے. میں تو ہر تیسرے چوتھے دن دیکھتا ہوں کوئی نہ ایک آدھ بندہ جس کے اوپر کوئی جن وارد ہوا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, بالکل وہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی اجازت نہیں دی کہ لوگوں کو جا کے تنگ کریں. وہ سورہ ناس میں اور سورہ جن میں ان کا ذکر ہے, اور زیادہ تر ان کو اتنی ہے کہ یہ میاں بیوی کے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. زیادہ تر جو لوگوں کی آوازیں بدل جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, یہ ہسٹیریکل کنڈیشن ہوتی ہیں. ہاں, مطلب اکثر لوگ جو ڈر جاتے ہیں, یہ پوزیشن, اس وقت آدمی پوزیسڈ ہو جاتا ہے. ویسے ہی اسٹارٹس بلیونگ, اس کی آواز بدل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں طاقت آ جاتی ہے, جنوں والی طاقت بھی آ جاتی ہے. طاقت اس لیے آتی ہے کہ جو انہیبیشن ہوتی ہے نا, ہم سب کوئی چیز یا وزن اٹھائیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنا اٹھانا ہے یار, اس کے بعد ہڈی ٹوٹی ہے کہ نہیں اٹھانا. ان کو انہیبیشن نہیں ہوتی. اسی طرح آواز موٹی ہو جاتی ہے بیکاز اسی وہ ان کو ایک دم ان کو لگتا ہے کہ وہ مرد ہیں. صحیح. مجھے یاد ہے وہ میرے کزن از اے سائیکیٹرسٹ, تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نا اپنا ایک پیشنٹ تھا میرے پاس آئی, تو میں کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام ارشد بٹ ہے. تو تو کہتا ہے میں نے مذاق سے پوچھا, میں کہا بٹ صاحب کتوں آئے ہو؟ تو کہتا ہے کھاریاں دے جنگلاں چوں آیا. تو اس کیا اتنے تسی کی کرتے ہو؟ کہتا پٹھے سوال نہ پوچھ, ساڈا ڈیرا ہے گیا اتنے. تو کہتا ہے میں اور, تو اس میں نا ہم نے وہ ایک انجیکشن لگایا رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ لگائی نا تو اس کنڈیشن سے آدمی نکل جاتا ہے.
تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں انہوں نے کیا اچھا تر فکر نہ کر میں تینوں کٹ داں ایک ٹیکہ لاؤں گا تو نکل آئیں گا. جن نکلا تو کہتا ہے وہ جن نے نا یعنی اس عورت نے تو غور سے دیکھا اور کہا کہ اور ڈاکٹر دھیان نال باہر پانچ میرے پڑھا بھی کھلوتے ہوئے نہیں. تو کہتا ہے میں وقتی طور پہ باقاعدہ ڈر گیا. تو دے بیہیو سو ریئل. تو ہمارے جو علاقے ہیں دیہی علاقے ہیں ایون شہری علاقے ہیں وہاں تو پہ لوگوں جب آپ کو دیکھیں نا آپ کو ایک لڑکی نظر آ رہی ہے لڑکے کی آواز میں اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہے اور وہ اس قسم کا بیہیو کر رہی ہے اس میں طاقت اتنی آ جاتی ہے تو آپ کو لاشعوری طور پہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو نہیں کچھ ہے. لیکن نہیں یہ ساری سائکیٹرک کنڈیشن ہوتی ہے. کنڈیشن موسٹلی یہی ہے. اور ہماری سب سے پہلی جو اپروچ ہوتی ہے وہ کسی بابے کو یا کسی پیر کے پاس وہ پیشنٹ کو لے کے جایا جاتا ہے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں وہ لوگ مارتے ہیں اس پیشنٹ کو کہ جی جن نکالے جا رہے ہیں دودھ دم درود کے نام پہ پھر اس کو مارا جاتا ہے. تو پیشنٹ وہاں سویرٹی کی طرف چلا جاتا ہے. بہت سارے پیشنٹ کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ڈیتھس ہو جاتی ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ پہلے کسی ڈاکٹر کو وزٹ کر لیا جائے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں اس کو واقعی کوئی اور بیماری ہے. نہیں ڈاکٹر نے تھوڑی کہنا ہے کہ اس کو جن ہے. ڈاکٹر کبھی بھی نہیں کہے گا وہ تو علاج کرے گا اس کا. اب یہ مشہور آپ چھوڑے ساری باتوں کو نہیں شف والا ایک بابا جی ہیں. جی جی نہیں کتنی ویڈیوز بنی ان کے اوپر. کیا لوگوں نے جانا چھوڑ دی ہے؟ ابھی بھی جا رہے ہیں اسی طرح جا رہے ہیں لوگ. اچھا مجھے بھی لوگوں نے بہت پوچھا ایک دو میں نے اس کے اوپر کلپس بھی کیے. وہ ایک الگ چیز ہے کچھ مطلب ہمارے یہاں جو سائیکلوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات جو ہماری دوائیاں ہیں وہ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا دم درود اس وقت پڑھو نا دم کر لو تو ان کو بچوں کو یا ان لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ دردوں کی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں آپ جا کے پھونک مروائیں آپ بہتر لگ جاتے ہیں. اس کو میڈیکل زبان میں پلسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. اور وہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے بڑا افیکٹو ہوتا ہے. یعنی پلسیبو ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو آپ یہ کہہ کر ایک دوائی دیں کہ یہ پراپر دوائی ہے اور اس کیپسول میں پاؤڈر ڈال دیں آپ وہ کھا کے کہ اچھا یار بڑا اچھا کیپسول تھا. آپ اگر بہت زیادہ دوائی کی تعریف کر دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو جب آپ ایک اس قسم کے بابے کے پاس جاتے ہیں ود یور مائنڈ کے نہیں یہ جب پھونک مار دی میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو جو سائیکلوجیکل کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ایک آدمی اس کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ کو پھونک مار کے انگلیاں لمبی ہو جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب ایک آدمی کے برین میں ٹیومر ہے تو آپ کہیں پھونک مار کے ٹیومر ختم کر دو. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی بیماری کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان سے ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے. باقی جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں تمہاری نیت میں فطور تھا یقین نہیں تھا بابا جی پہ. تو جب تک یقین نہ ہو تو پھر ہاں کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ اتنی ہیلدی ڈسکشن کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. وقت کی قلت ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جاتے ہوئے کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو صحت بیٹھک کے پلیٹ فارم سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میرا تو میسیج یہ ہے کہ جسی دنیا میں جو سب سے امیر ہونے کی نشانی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پرسکون ہونا. کیا بات ہے. اور پرسکون آپ تبھی رہ سکتے ہیں خواہشات کم رکھیں توقعات کم رکھیں. کیا بات ہے. بڑا ٹھیک ہے نا. بہت تو آپ خوش رہیں گے پرسکون رہیں گے. اینڈ دس از دیکھیے یہ ٹائم لائن پہ زندگی جو ہے نا یہ تو ایک سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنے حصے کی بات ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں وی گلو اپ لیکن جتنی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اچھی گزاریں پرسکون گزاریں. بہت شکریہ جی. سامعین ہمارے درمیان موجود تھے ڈاکٹر خالد جمیل جو کہ نیورولوجسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ نیورو ریہیب اسپیشلسٹ ہیں. پورے پاکستان میں ان کو جانا جاتا ہے اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں اور پاکستان کے اندر ریہیبلیٹیشن میں پائنر ہیں اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے خود لیڈ کیا. اور پاکستان میں فزیو تھراپی آپ دیکھتے ہوں گے اور وہ بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والے ڈاکٹر خالد جمیل ہے. تو یہ سارا بھی نہیں کا نام جاتا ہے. تو آج کا پوڈ کاسٹ اسی اختتام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.